الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآباءنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکتے پاک چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و تقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا، ناموس رسالت پہ جس نے پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا ہمارا جو موضوع سخن ہے، آقا دو جہاں سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب و لائب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خاتم النبیین آخری نبی بنا کر بھیجا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ختم فرما دیا۔ میرے کریم آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ آخری نبی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سامعین محترم، ہر دور کے اندر فتنے اٹھتے رہے، اور آج سے 1400 سال قبل جب یہی فتنہ اٹھا، جب مسلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں، سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر آپ نے سلطنت کو داؤ پہ لگا کر آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور جس کے اندر جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 حافظ قرآن قاری قرآن تھے، یعنی جو سب سے زیادہ صحابہ جس جنگ میں شہید ہوئے وہ جنگ یمامہ تھی، آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جنگ تھی۔ اور پھر آج 14 صدیوں بعد فیض آباد کی سرزمین پر جب ایک گورنمنٹ نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کی، ایک وزیر نے، ایک قانون دان نے جب آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، تو اس وقت اس دور کے اندر آج 14 صدیوں بعد امیر المجاہدین مجدد دورہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، حضور کے غلاموں کے ساتھ فیض آباد کی سرزمین پہ پہنچے اور ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ 8 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ پتہ چلا کوئی بھی دور آ جائے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے غلام جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو رسول اللہ کی غلامی میں آگے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہے، جنہوں نے آقا سے عشق کیا ہے، جنہوں نے آقا سے پیار کیا ہے، جنہوں نے آقا سے محبت کی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا، آج سے 1400 سال بعد کیا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ تھے کیسے، میرے مصطفیٰ آخری نبی تھے، میرے مصطفیٰ کے بعد، میرے آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے کریم آقا کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرے گا تو انشاءاللہ رسول اللہ کے چاہنے والے، حضور غوث اعظم کے مرید امام احمد رضا کے جانثار
آقا کی عزت ناموس ختم نبوت پہ پہرا دے کر یہ دنیا کو بتا گئے کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس پہ حرف نہیں آنے دے سکتے۔ اور یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، 1 جنوری کو غازی ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یوم ولادت ہے۔ پھر 4 جنوری کو غازی ملک ممتاز حسین نے گستاخ رسول کو واصل جہنم 27 گولیاں مار کر 27 سیکنڈ کے اندر آقا کی عزت پہ پہرا دیا، اور وہ 27 سیکنڈ پہرا ایسا دیا کہ بندہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام کو غازی ملک ممتاز حسین 27 سیکنڈ میں پہنچ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ ممتاز قادری نے حضور کی عزت آقا کی ناموس پہ پہرا دیا، نام بھی ممتاز تھا، رب نے زمانے میں بھی ممتاز کر دیا۔ میرے قائد، میرے مرشد، میرے رہبر، میرے رہنما علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آقا کی عزت، آقا کی ناموس پہ پہرا دیا، آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور آج میرے قائد کے مزار پر انوار پر اتنے پھول ڈالے جاتے ہیں، اگر وہ لاہور کے قبرستان کی جا کر ساری قبروں پر بھی ڈالے جائیں تو پھول، قبریں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن پھول ختم نہیں ہوتے۔ میرے قائد، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، جب روح میرے پہران خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔